السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحمدنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجورهم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، گزشتہ کئی جمعات سے آپ حضرات کے سامنے کامیابی کے 5 اصول کسی موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی. اس کی آخری کڑی کہ مرنے والوں سے عبرت لیں. اسی موضوع پر مجھے آپ حضرات سے کچھ باتیں کہنی ہے. دعا کیجیے گا اللہ پاک حق بات، حق طریقے کے ساتھ، حق نیت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے کہنے کی توفیق دیں. زبان سے وہ باتیں نکلوائیں جس سے میرا آپ کا امت کا فائدہ ہو. ان باتوں سے میری آپ کی امت کی حفاظت کریں جس سے فتنہ، فساد، شرور و فتن پھیلتا ہو. اللہ عمل کی دولت سے مالا مال کرے. حاضرین گرامی، انسانوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک انسان تو وہ ہے جس نے دنیا میں اللہ کو پہچان کر لمحہ لمحہ اس بات کی فکر اور اس بات میں مشغول رہتا ہے کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اسی لیے وہ ہر لمحہ ہر وقت ڈرتے ڈراتے بچتے بچاتے تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے. ایک بہت کم جماعت ہے انسانوں کی دوسری جماعت ہے جسے معلوم ہے کہ مرنا ضرور ہے، لیکن
اللہ کا خوف، نہ ڈر، نہ زندگی میں تقویٰ طہارت، غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب دونوں میں کامیاب کون ہے؟ دونوں میں وہ جماعت، وہ لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے اس زندگی کو پہچانا اور اس زندگی کو پہچان کر اللہ سے ڈرتے ہوئے موت کی تیاری کری۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت تو ہر ایک کو آنی ہی ہے، جیسے کہ کلام مجید میں کہا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شہر والے کو موت آتی ہو، دیہات والے کو نہ آتی ہو، ایسا بھی نہیں ہے کہ بچوں کو آتی ہو، بڑوں کو نہ آتی ہو، بلکہ سب کو آنی ہے۔ اور دنیا میں آئے ہوئے انسانوں نے یہ تو دیکھ لیا، کسی نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا، کسی نے تو جنت دوزخ بنا لی، لیکن یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ موت تو ہر ایک کو آنا ہے، اسی لیے کلام مجید میں کہا گیا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم، یقیناً اللہ پاک تمہیں پورا ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو تم نے کیا ہے اس دنیا میں، اچھائی کیا ہے تو اچھائی کا بدلہ ہوگا، برائی کیا ہے تو برائی کا بدلہ ہوگا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، جہنم سے اپنے اعمال کی وجہ سے بچ گیا اور وہ کامیاب ہو گیا، جنت میں جانے والا ہو گیا۔ اور جو آدمی جہنم سے بچ نہ سکا تو پھر اس کی دنیا کی ناکامی ہے اور آخرت کی بھی ناکامی ہے۔ دنیا میں بھی بے عزتی کی زندگی گزارے گا، آخرت میں بھی بے عزتی کی زندگی گزارے گا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا معمول تھا، آپ ہر فرض نماز کے بعد اس موت کو یاد دلایا کرتے اور اس کا بار بار تذکرہ کرتے۔ بلکہ ایک مرتبہ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے اجازت طلب کی تو مجھے اجازت دے دی گئی، لہذا تم قبرستان جایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں موت کی یاد تازہ ہوگی۔ جس آدمی کو یہ بات معلوم ہو جائے اسے مرنا ہے تو قسم بخدا وہ آدمی ہمت نہیں کرے گا، جرأت نہیں کرے گا گناہ کرنے کی اور اللہ کی نافرمانی کرنے کی، اسے ہمت پیدا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ پتہ نہیں کب موت آ جاتی ہے۔ کلام مجید میں اللہ پاک کہتے ہیں اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اسے نہ آگے ایک سیکنڈ جانے کی اجازت ہے اور نہ پیچھے ہونے کی۔ بادشاہ سے بادشاہ ہوگا، مال میں لبریز زندگی گزارنے والا ہوگا، لیکن موت آئے گی ایسے چھوڑ کر اسے جانا پڑے گا۔ بڑی عجیب بات کتابوں میں لکھی ہے، ایک
کہ میں بلا رہا ہوں، مجھ سے بات کرنی ہے۔ اس کے غلام ہنسنے لگے، تجھ جیسا فقیر نہ تیرے پاس کپڑا ڈھکتا ہے، نہ تیرے پاس لباس صحیح سے ہے، اور ہمارا اتنا بڑا بادشاہ اور معلوم سے لبریز ہونے والا، ہمیشہ دولت میں ڈبکیاں لینے والا، تجھ جیسے فقیر سے کیا منہ لگائے گا؟ تو پاگل ہو گیا ہے، یہاں سے چلا جا۔ تو اس فقیر نے اور زور سے چلایا، کہا میں جو کہہ رہا ہوں جا کر تم اپنے بادشاہ سے کہو کہ میں بلا رہا ہوں۔ ابھی لوگ خوف کی وجہ سے دوڑتے ہوئے گئے اور بادشاہ سے کہا کہ آپ کو بلایا جا رہا ہے، ایک فقیر ہے بہت زور سے چلا رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ارے تم نے مزہ نہیں چکایا؟ کہا نہیں، یہ بات ہو ہی رہی تھی، وہ فقیر اور زور سے چلانے لگا، سب کے سب دوڑے ہوئے آئے اور وہ خود فقیر اندر داخل ہو گیا۔ اب بادشاہ سے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ اب وہ جو مالدار تھا بادشاہ کا، وہ پریشان ہو گیا، کہا دیکھو میں نے بہت محنت سے یہ بنگلہ، یہ محل تیار کیا ہے، لہٰذا مجھے تھوڑی مہلت دے دو، میں اس پراپرٹی کو تقسیم کر دوں گا، فلاں اتنے یہ بیٹے کے لیے، فلاں اس کے لیے، فلاں اس کے لیے تقسیم تو کر دوں۔ کہا نہیں، میں جب آتا ہوں آنے کے بعد پھر واپس نہیں جاتا، لیے بغیر چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ اللہ کا باغی ہو یا اللہ کا لاڈلا ہو، مجھے کہہ دیا جاتا ہے جاؤ اس کی روح لے لو، اس کی روح نکال لو، تو میں جاؤں گا اور مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو بادشاہ ہمارے افسوس کے تمام مال اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کر بالکل اس مال کو برا بھلا کہنے لگا، ارے تیری وجہ سے میں اللہ کو بھول گیا تھا، تو وہ تھا کہ جس کی وجہ سے میں نے اتنا بڑا نقصان مول لیا کہ موت سے پہلے میں نے اپنی تیاری نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو، اس مسلمان کو زبان عطا کی، بولنے کی صلاحیت عطا کی، وہ اللہ ہے جس سے چاہتے بول لیتے ہیں۔ دیکھیے پہلے زمانے میں اگر یہ کہا جاتا کہ چھوٹا سا ایک ڈبہ ہوگا، یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور تک بات کیا جائے گا، آپس میں تصویر دیکھی جائے گی، صورت دیکھ کر بات کیا جائے گا، تو لوگ یقین نہیں کرتے۔ آج کا زمانہ دیکھیے موبائل کا زمانہ ہے، کئی ہزار کلومیٹر دور ہو تب بھی یہ یہیں سے اسے آرام کے ساتھ ویڈیو کال کر کے بات کر لے سکتا ہے۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے بلوا لے سکتے ہیں، اللہ کی ایسی طاقت ہے، وہ چاہے تو لکڑی کو بھی زبان دے سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصا دیا گیا تھا تو آپ نے اصل عصا چھوڑ کر جو نیا عصا آیا تھا آپ اس کے سہارا لینے لگے، تو وہ عصا بھٹک بھٹک کر رونے لگا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مال کو بھی گویا ہی عطا کی، بولنے کی صلاحیت عطا کی۔ اب مال بولنے لگا، ارے تم مجھے برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ اپنے آپ کو برا بھلا کہو، میری وجہ سے لوگوں میں تمہاری ویلیو تھی، تمہارے پاس مال تھا، اسی وجہ سے لوگ تمہیں عزت کیا کرتے تھے، تمہارے پاس مال تھا، میری ہی وجہ سے تمہیں کرسیاں ملا کرتی تھی، اور آج مجھے تم برا بھلا کہہ رہے ہو۔ اگر مجھے صحیح استعمال کیا ہوتا، اگر مجھے جہاں لگانا ہے وہاں لگایا ہوتا، تو آج اس طرح سے پچھتاوا تمہیں نہیں ملتا تھا، اس طرح سے رونا اور اس طرح سے افسوس کرنا تمہیں یہ میسر نہیں ہوتا۔ تو غرض بزرگان محترم، یہ موت ہے، کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے۔ ذرا تنہائی میں بیٹھ کر میں اور آپ غور کریں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ہمارے ساتھ تجارت کرنے والے، ہمارے ساتھ ہنسی مذاق میں گھومنے پھرنے میں رہنے والے، لیکن آج وہ قبر
اب چھوٹے سے بچہ ہے، اب وہ بچے کیا ہوتے ہیں، مثلا وہ گھر بنائے وہی توڑ دیے، نہ کوئی نفع کوئی نقصان کچھ نہیں ہوتا، اب بچپنے کا کھیل ہوتا ہے، اسی طرح دنیا بھی کھیل ہے، پھر اس کے بعد یہی بچہ تھوڑا سا جوان ہوتا ہے، وہ زینت ہوتا ہے، اب وہ جوان ہو کر زینت اختیار کرے گا، تفاخر کرے گا، طاقت باڑی دکھائے گا اور اپنے بال سنوارے گا اور وہ یہ سمجھے گا میرا لباس ایسا ہو، میرے کپڑے ایسے ہو، میرے بال ایسے ہو، میرے بولنے کا طریقہ ایسا ہو، اب وہ اپنے اندر تفاخر پیدا کرے گا، زینت آئے گا، پھر جوانی ڈھلے گی، اب بڑھاپا آئے گا، اب اس وقت اس کی یہ سوچ ہوگی کہ میرا بینک بیلنس زیادہ ہو، میرے بچے زیادہ ہو، میرا نام ہو، اس پر اب پھر جب وہ ختم ہو جائے گی تو موت آ جاتی ہے۔ اور بچپنے میں جو آدمی اپنی زندگی کو صحیح یوز نہیں کرتا وہ جوانی میں آ کر پچھتاتا ہے، کہتا ہے کاش کہ بچپنا میں نے اچھا گزار لیا ہوتا، اب پھر جوانی میں آ کر وہ صحیح زندگی نہیں گزارتا تو بڑھاپے میں آ کر پچھتاوا کرتا ہے، اور جب جوانی بڑھاپا صحیح نہیں گزارتا تو پھر موت کے بعد پھر پریشان ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے جس کے پیچھے میں اور آپ رات دن نہ حرام دیکھ رہے ہیں، نہ حلال دیکھ رہے ہیں، نہ دوسروں کا دل ٹوٹ رہا ہے، نہ اللہ سے بغاوت موڑ رہے ہیں، اللہ کی دشمنی ہو اللہ سے دشمنی ہو رہی ہے، رسول ناراض ہو، کوئی فکر نہیں، بس اس دنیا کے لیے میں اور آپ ایسے کھپتے چلے جاتے ہیں، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں مرنا ہے، کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس کھڑے ہو کر۔ آج میں کئی نمازیں چھوڑ رہا ہوں، آج میں کئی لوگوں کا مال کھا رہا ہوں، آج میں حرام کاروبار کر رہا ہوں، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ مجھے تو مرنا ہے۔ یاد رکھیے گا ہماری جیسے، اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب کبھی کسی قبر کے پاس جایا کرتے تو آپ اتنا زیادہ رویا کرتے، لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کبھی جنت کے تذکرے سے آپ اتنا نہیں ہوتے، جہنم کے تذکرے سے آپ اتنا نہیں ہوتے، قبر کے پاس آ جاتے ہیں تو آپ اتنا ہوتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بات یہ ہے، یہ جو قبر ہے یا تو جنت کا گڑھا بنے گی یا تو جہنم کا گڑھا بنے گی۔ یہ آدمی یہاں پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا تو اس کی ساری منزلیں کامیاب ہوں گی، اگر آدمی اس گڑھے میں ناکام ہو گیا تو پھر ساری کی ساری منزلیں اس کے لیے ناکام ہوتی چلی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبر کہتی ہے، کوئی نیک بندہ دفن ہوتا ہے، کوئی اللہ کا ولی قبر میں جاتا ہے، قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا بہت مبارک ہے، بہت اچھا کیا کہ تو آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری پشت پر، میرے اوپر جتنے لوگ چلا کرتے تھے ان سب میں تو مجھے زیادہ محبوب تھا، لہٰذا آج تو میرے پاس آیا ہے، میرے اندر آیا ہے تو تو مجھے دیکھے گا۔ اسی طرح قبر اس کے جتنی نگاہ جائے گی کشادہ نظر تک، جتنی دور تک اس کی نگاہ جاتی ہے اتنی دور وہ قبر کھلتی چلی جائے گی۔ اب جنت کے حوالے آنا شروع، اس کے لیے وہیں پر، بلکہ حدیث میں آتا رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے آ کر اس سے کہتے ہیں کہ بھئی تو ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ اللہ نہ کرے بزرگان محترم، اگر کوئی گنہگار بندہ، فاجر، کافر بندہ جب قبر میں جاتا ہے وہی قبر اس سے کہتی ہے ارے منحوس تیرا آنا مبارک ہے، بہت برا کیا کہ تو آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے لوگ زمین پر چلا کرتے تھے ان سب میں تجھ سے بہت، مجھے بغض تھا، مجھے تجھ سے بہت ناراضگی تھی، آج تو میرے حوالے ہوا ہے، لہذا میرے سلوک کو دیکھے گا۔ اب وہ قبر اس طرح سے اسے دبوچنا شروع کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے آپ نے انگلیوں کو داخل کرتے ہوئے اب یہ دو ہاتھ ملانے پر جیسے انگلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اسی طرح سے پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائے۔ مجھے کہنا آسان ہے بزرگان محترم، آپ کو سن لینا بھی آسان ہے،
پر بس نہیں کیا اللہ نے، بلکہ اور مزید آگے کہا بل ہم ازل، جانور سے بدتر، ایک کتے سے سور سے بدتر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانور اپنا کام کرتا ہے، وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کتا پالنے والے ہو تو آپ ان سے پوچھ لیجیے، کتا وفادار ہوتا ہے، رات کے 2 بجے اس کا مالک آتا ہو، اس کو کھانا ڈالنے والا، اس کے سامنے جھوٹی ہڈیاں ڈالنے والا آتا ہو تو وہ آواز سے سمجھ جائے گا، اس کے چلنے سے سمجھ جائے گا۔ اب وہ بھوکے گا نہیں، وہ سمجھے گا آنے والا یہ تو میرا آقا ہے، یہ تو میرا مالک ہے جو میری روزی روٹی کا ذمہ دار ہے، اس لیے وہ کتا خاموش ہو جاتا ہے، وہ وفادار ہے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات دینے کے باوجود ہم اس رب کو نہ پہچانے، اسی لیے اللہ کہتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، ارے یہ تو جانور ہے بلکہ جانور سے بدتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہچانا نہیں ہے۔ یہ زندگی کی قدر بزرگان محترم چاہیے ان لوگوں سے پوچھیے گا جو ہسپتالوں میں بیچارے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، 6 مہینوں سے بستروں پر پڑے ہیں، ان لوگوں سے پوچھیے گا اس زندگی کی قدر جو بیچارے جیلوں میں پڑے ہیں۔ یہ آزادی اور اس طرح ہم آرام کے ساتھ جو زندگی، اس کی قدر نہیں ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں یہ بات کہی تھی کہ دیکھو نعمت کی قدر اس وقت معلوم ہوگی جب وہ نعمت ضائع ہو جاتی ہے۔ آج ہمیں بالکل احساس نہیں، نوجوان بھی مستی کی زندگی گزار رہا ہے، بوڑھا بھی مستی کی زندگی گزار رہا ہے، بڑا بھی چھوٹا بھی، اب اسے یہ ڈر نہیں، یہ خوف نہیں کہ مجھے مرنا ہے، اور وہاں مرنے کے بعد یہی پوچھا جاتا ہے مربتو کا تیرا رب کون ہے؟ اب وہ پہچانا نہیں ہے تو کیسے جواب دے گا؟ ایک بچہ ایگزام ہال میں بیٹھ کر پورا سال بھر اسے تیاری کے لیے موقع دیا جاتا ہے کہ 1 سال کے بعد اب تیرا لاسٹ فائنل ایگزام ہوگا۔ اب اس ایگزام ہال میں بیٹھ کر اگر اس نے تیاری نہیں کی ہو، اب وہ یہ کہے کہ نہیں مجھے تھوڑا سا وقت دے دیجئے، مہلت دے دیجئے، میں جاؤں گا، تیاری کر آؤں گا، پورے سوالات ازبر یاد کر آؤں گا، جوابات یاد کر آؤں گا، تو اس کا اسکول کا استاد لات مارے گا، کہے گا کہ ہم نے تجھے سال بھر دیا تھا کہ یہ ان سوالوں کی تیاری کرے۔ ایسے ہی انسان بھی یہی کہے گا جب وہ محشر کے میدان میں کھڑا ہوگا، وہاں کے عذابات دیکھے گا اور وہاں کا پیپ، وہاں کا خون اور وہاں کے ہنستے، وہاں کے بچھت، یہ سب دیکھے گا تو کہتا ہے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، میرے اللہ آپ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے، جاؤں گا میں اچھے اعمال کر آؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ربنا ابصرنا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے یہاں کیا کیا عذاب ہو رہا ہے۔ وہ چلا کر بولا جا رہا تھا، سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج ظلم پر ظلم کرتے جا رہے، میرا اگر کوئی کرتا ہے تو الگ انصاف، اس کا کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے الگ انصاف۔ ڈریے اللہ کی مار سے۔ آج اگر کوئی چھوٹی غلطی کر دے، دوسرا کرتا ہے تو پھر اس کا گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، خود اپنا کرے گا تو اس کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈیں گے۔ کیا کر رہے ہیں اس بے وفا زندگی کے لیے؟ ایسی نکمی زندگی، مرنے کے بعد غسال اس ناخن کا میں تک نکال لیتا ہے۔ آپ نے کہیں دیکھا ہے بڑے سے بڑا مالدار ہو اور اس کے لیے اب ایسی خبر کھوجی جا رہی ہے کہ بھئی یہ مالدار صاحب ہیں، اس لیے ان کے لیے اچھی سی ایک بہترین سونے کی خبر کھوجی جائے، چاندی کی خبر کھوجی جائے، نہیں کھولا جاتا، سب کو ایک ہی گڑھے میں ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ بلکہ آج ہم جن کی وجہ سے میرے بچے، میری بیوی، میرا خاندان، میرا سنا، وہی لوگ سب سے پہلے رات مار کر گھر سے نکالیں گے۔ آج باپ مر جاتا ہے، بیٹے چلانا شروع کریں گے ہمارے ابا مر گئے، ایسے ویسے کپڑے پھاڑنا۔ لیکن آپ ان سے پوچھئے گا تھوڑی دیر کے لیے کام میں جا کر، بھائی آپ کے ابا کو اٹھا دیا جائے گا؟
زندگی میں آپ کر لیجیے، یہ دنیا ہے، اس نے حضور کو نہیں چھوڑا، مجھے کیا چھوڑیں گے، علماء کو کیا چھوڑیں گے، ارے نیک لوگوں کو کیا چھوڑیں گے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے پاس سونا آیا، گولڈ، حضور علیہ السلام نے تقسیم کیا، تو اب ساتھ میں رہنے والے انہوں نے کہا کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا، ارے ہم تو اس کے حقدار تھے۔ کسی نے یہاں تک کہہ دیا ارے حضور آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ نے منہ دیکھ کر جو خرید تھا اس کو دے دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آسمان والا میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے اور تم کیسے لوگ ہو کہ تم میرے اوپر بھروسہ نہیں کر رہے۔ یہاں سے اس حدیث، بخاری کی حدیث ہے، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ نیک لوگوں ہی کو بدنام کریں گے۔ اسی لیے کلام مجید کی 12 نمبر آیت میں عجیب آیت ہے، کل میں پڑھ رہا تھا تو دل بہت مطمئن ہو گیا کہ اس طرح کے خبیث قسم کے انسان انہوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا تو کس کو کیا چھوڑ سکیں گے۔ وَكَذَلِكَ لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے ہر نبی کے پیچھے شیطان کو لگا دیا۔ وہ شیطان چاہے جنات میں سے ہوگا یا انسانوں میں سے ہوگا، جب نبی کو یہ قوم نہیں چھوڑ سکتی تو کسی اور کو کیا چھوڑ سکتی ہے۔ تو خاص بزرگان محترم، بتلانا یہ ہے کہ اپنی بے وفا والی زندگی سے باخبر ہو جائے، ختم ہو جائے گی۔ آج دنیا میں معافی دافی کر لے، آج دنیا میں ہاتھ جوڑ کر معاف کر لے، ورنہ یاد رکھیے گا قیامت کے روز آپ کے حج پر حج ہوں گے، نمازوں پر نمازیں ہوں گی، اور آپ پر ماشاء اللہ روزوں پر روزے ہوں گے۔ میری بات نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بروز قیامت ایک آدمی ایسے آئے گا جس کے نیکیاں اتنی ہوگی لوگ اشش کریں گے، بہت پریشانی، اتنی زیادہ نیکی لے کر آیا ہے، تو پوچھا جائے گا کہ اتنا بڑا نیک آدمی، پھر حقوق والے کھڑے ہوں گے، جس کا مال کھایا ہے، جس کی عزت کی نیلامی کیا ہے، جس کو گالی دیا ہے، جس کے ساتھ بے انصافی کیا ہے، جس کے ساتھ ظلم کیا ہے، سب کھڑے ہوں گے اور وہ لوگ اپنا حق کا مطالبہ کریں گے۔ وہاں پیسہ نہیں چلے گا، وہاں دولت نہیں چلے گی، وہاں تو نیکیوں کا لین دین ہوگا۔ اس کی پوری نیکیاں اٹھا کر اسے دے دی جائیں گی، حتیٰ کہ اور بھی حقوق باقی ہوں گے تو ان لوگوں کے گناہ اٹھا اٹھا کر اس کے سر ڈال دیا جائے گا۔ آیا تھا نیکیوں کا انبار لے کر، اب جائے گا گناہوں کا انبار لے کر، لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے بزرگان محترم، اللہ سے ڈریے، اللہ کا خوف پیدا کیجیے۔ مرنا ضرور ہے، آپ یہ نہ سمجھیے آج ہمارے خاندان کا چلتا ہے، آج ہماری مسجد ہے، آج میں بڑا ہوں، میرا چلے گا، میں اپنی منمانی کروں گا۔ یہ اللہ کے یہاں کوئی کسی کا کرے، وہ اللہ ایسا ہے، نبی کی بیوی بھی اللہ کی باغی ہوگی، اللہ کی نافرمان ہوگی، اس کو بھی سزا ہے۔ نبی کا بیٹا بھی اللہ کا باغی ہوگا، اللہ کا نافرمان ہوگا، اس کو بھی سزا دی جائے گی۔ کیا سمجھ بیٹھے ہیں آپ؟ اپنے آپ کو آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ چند دن کی اس بے وفا والی زندگی کے لیے 60 سال میں چلے جا رہے ہیں، 70 سال میں ختم ہو۔ آپ نہیں دیکھتے کتنے لوگ گزشتہ سال بیچارے ہمارے ساتھ تھے، آج قبر کے گڑھے میں پڑے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ہمیں بھی وہاں جانا ہے، ہمیں وہاں جانا ہے، وہاں پر صرف یہی چیزیں چلے گی۔ اگر میں نے رب کو پہچان لیا، اگر اللہ کو میں نے پہچان لیا، تو صاف میں جواب دوں گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اگر میں نے یہاں دنیا میں اللہ کو نہیں پہچانا، منمانی کی، یاد رکھیے گا وہاں کہوں گا لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے رب میرا کون ہے۔ دوسرا سوال اور جواب اگلی جمعہ ضرور تشریف لائیے گا، دعا کیجیے گا اللہ پاک مجھے اور آپ کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی باتیں کہیں گئی اللہ عمل کی دولت سے مالا مال کرے، جو حضرات سنت نہیں پڑے وہ سنت